السلام علیکم دوستو، میرا نام شہباز احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ولیج۔ گلوبل ولیج میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ارطغرل ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور آج کی سٹوری ترکی کے بارے میں ہے کہ ترکی کیا دوبارہ سے خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ بننے کی کوشش میں ہے؟ کیا ترکی اپنے اسلامی عہد زرین کی تاریخ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وسطی، شمالی افریقہ، مشرقی بحیرہ روم اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج شام، لیبیا اور ناگورنو قراباغ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے۔ شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتا ہے، جبکہ قبرص کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ 600 سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریا، ہنگری، بلکان، یونان، یوکرین، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان اس سلطنت کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردوغان حکومت نے اپنے سنہری تاریخ کے پیش نظر ایک پرجوش اور حوصلہ افزا خارجہ پالیسی مرتب کی ہے۔ ترکی کی عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو آبادی اور معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک سے ملتی ہے۔ یہاں آبادی کا 74% سنی مسلمان ہیں، جبکہ کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا۔ ترکی نے 1928 سے باضابطہ طور پر سیکولرزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات نمایاں تھے۔ صدر اردوغان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکولر افراد کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی۔ سن 2014 اور سن 2016 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کی پالیسی کو فروغ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور سفارتی اور مذہبی مفاہمت کی کوشش بھی کی۔ آسٹریا کی یونیورسٹی آف گراز میں سینیٹر فار ساؤتھ ایسٹ
یورپین سٹڈیز کے پروفیسر کریم اکٹم کا کہنا ہے کہ اردوغان نے بلکان اور مشرق وسطی میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اردوغان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان معاندانہ تعلقات کی بات عام ہے۔ سن 2010 میں اسرائیل اور ترکی کے مابین سفارتی معاہدہ آرائی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور وہ تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کی امریکی فیصلے پر تنقید بھی کر چکا ہے، کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور فلسطین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ترکی نے گزشتہ ماہ استنبول میں 2 فلسطینی دھڑوں الفتح اور حماس کے بین الثالثی کروانے کی کوشش بھی کی۔ الفتح اور حماس کے مابین ثالثی کروانے کی کوشش بھی کی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے متعلق دباؤ پر ترکی نے قطر کی حمایت کی ہے اور اسی بنیاد پر وہ مصر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ مصر نے اخوان المسلمین کو بدنام کیا ہے۔ ترکی کے ان تمام رویوں کے باوجود یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اردوغان کا بتریج اپنی فوج پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ ترک فوج روایتی طور پر سیکولر رہی ہے۔ انہوں نے بہار عرب سپرنگ کے دوران اخوان المسلمین کی حمایت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کے خلاف اسلامی ملیشیا کی بھی حمایت کی ہے۔ جولائی سن 2016 میں ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے ایک سخت گیر نظریہ اپنا لیا ہے۔ امن کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے پینار کے مطابق معاشی اور مالی بحران اور شام میں مہاجرین کی کثیر تعداد میں موجودگی سے اردوغان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں دائیں بازوں کی جماعت اور قوم پرست نیشنل ایکشن پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے۔ استنبول کی قادر ہاس یونیورسٹی کے پروفیسر سولی اوزیل نے اعتراف کیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے حامل گروہوں میں یہ خیال پھیلایا گیا کہ ترکی کا اپنے مفادات کے بارے میں توسیع پسندانہ نظریہ رہا ہے اور خلیجی ممالک میں یہ علاقائی تسلط چاہتا ہے۔ اس وقت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی PJD کے اسلام پسند قوم پرست مغرب مخالف اور ایشیا کے حامی بن چکی ہیں۔ اس میں عام شہری اور فوج دونوں ہی فوج کی بنیادیں مضبوط کرنے اور ان کی طاقت میں اضافے پر اتفاق کرتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران ترکی مغرب کا مضبوط اتحادی تھا اور نیٹو اور یورپی کونسل کا رکن ملک بھی تھا۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے اس میں اسلام ایک مضبوط سیکولر روایات کے ساتھ موجود ہے۔ اسے مشرق اور مغرب کے مابین ایک پل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے علاقے میں اقوام متحدہ کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک دیوار بھی سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر سن 2001 کے واقعے کے بعد بھی بنیاد پرست سیاسی اسلام کے اثرات یہاں سے دور رہے۔ اس کے باوجود ایسا بھی نہیں تھا کہ ترکی کی غیر متنازع حیثیت مسلم تھی۔ نیٹو کے دوسرے ممالک یونان کے ساتھ قبرص کی خود مختاری کے معاملے پر وہ جنگ کی حالت میں آ گیا تھا۔ سن 1974 میں قبرص کے شمالی علاقے پر ترکی نے تجاوزات کی تھی۔
سن 1983 میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ گزشتہ اگست یونان اور ترکی کے مابین کشیدگی ایک بار پھر شروع ہوئی جب اردوغان نے قبرص کے اس علاقے میں گیس تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل، یونان، قبرص، اٹلی اور مصر بحیرہ روم کے خطے میں گیس کی موجودگی کے امکانات پر پہلے ہی ایک معاہدے پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسے اس پر حق حاصل ہے۔ جرمنی یہاں یونان اور ترکی کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے نے یورپی یونین اور نیٹو اتحادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ امریکہ نے خود کو یونان کی سائڈ پر رکھا ہوا ہے۔ ترکی نے شام اور دیگر ممالک سے آئے لاکھوں مہاجرین کے بارے میں یورپی یونین کو ایک خط لکھا۔ اس نے سن 2016 میں بھی یورپی یونین کے ساتھ 6 ارب یوروز کے بدلے مہاجرین کو پناہ دینے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کردوں کی وجہ سے بھی ترکی کے مغرب کے ساتھ محاذ آرائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کردوں کی آبادی 2 کروڑ ہے اور یہ 4 ممالک عراق، شام، ترکی اور ایران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کرد ترکی کے مشرقی خطے انطولیا میں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ وہاں کردوں کی 55% آبادی ہے۔ یہ ترکی کی آبادی کا 20% ہے۔ کئی اشروں سے ترکوں کی آزادی کے خلاف ترکی حالت جنگ میں ہے اور انہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن 2015 کے بعد سے ترک حکومت نے کرد سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے اہم ممبران کے خلاف جبری اقدامات میں اضافہ کیا۔ اکتوبر 2019 میں ترک فوج نے شام کے شہر ادلب میں داخل ہو کر کرد تنظیم شامی ڈیموکریٹک اتحاد پارٹی اور اس کی مسلح ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹس پر حملہ کیا تھا۔ وہاں کرد جنگجو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی مدد سے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اردوغان کا خیال ہے کہ شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ترکی میں بھی کردوں کی علیحدگی پسندی کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے 2500 فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے۔ اس کے بعد بشار الاسد نے کرد کے اثرات والے علاقوں کو دوبارہ اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ ترکی، روس اور شام کے مابین تعلقات بھی گہرے ہیں۔ ترکی اور روس کی افواج نے خطے میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپس میں بہتر رابطہ قائم کیا ہے۔ نیٹو نے جب اس اقدام پر تنقید کی تو اردوغان نے کہا کہ ترکی اپنی قومی سلامتی کے مفاد میں کسی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ روس اور ترکی لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں مختلف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ افریقہ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر لیبیا میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ترک حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ لیبیا کی قومی معاہدے کی حکومت GAN کو فوجی مدد فراہم کرے گی۔ GAN کو اقوام متحدہ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خلیفہ حفتر کی سربراہی میں باغیوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ خلیفہ حفتر سابق صدر معمر قذافی کے آرمی کمانڈر تھے۔ کچھ اسلام پسند جماعتیں بھی باغیوں کے اس گروہ میں شامل ہیں جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں، جسے لیبیا کی نیشنل آرمی کہتے ہیں۔ GAN کا ترکی کے فوج قطر، اٹلی اور اخوان المسلمین کی بدولت ملک کے مغربی حصوں پر کنٹرول ہے۔ اسی کے ساتھ جنرل حفتر کو متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیموڈ اخبار کے ڈائریکٹر سلوی کفمین کے مطابق روس نے حفتر کو 1000 جنگجو فراہم کیے ہیں۔ فرانس کا کردار بھی یہاں زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ حفتر کے حق میں ہے اور وہ روس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شمالی بحیرہ روم کے علاقے میں توانائی کے وسائل پر فرانس کے مفادات بھی ترکی سے متصادم ہیں۔ لیبیا کے علاوہ نگورنو کاراباخ کے خطے میں ترکی اور روس آمنے سامنے آ چکے ہیں۔
اگر ایک طرف روس ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں ترکی نے آذربائیجان کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اس سے قبل ترکی سفارتی طور پر آذربائیجان کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن روس کے مطابق ترکی نے ہتھیاروں سے بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر نگورنو کاراباخ خطے پر آذربائیجان کا کنٹرول تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس خطے میں بسنے والی اکثریت آرمینائی ہے۔ یہ دونوں ممالک پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے۔ روس اور ترکی کے مابین سیاسی تعلقات طویل عرصے سے بلکان، بحر اسود اور قفقاز اور مشرق وسطی پر اثر و رسوخ قائم کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے گرد گھومتا رہا ہے۔ دونوں ممالک مختلف مسائل پر مختلف موقف رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے مستقبل پر مبنی نظریہ اپنا رکھا ہے۔ اردوغان اور ولادیمیر پوتن دونوں رہنماؤں کا خیال ہے کہ دنیا ایک کثیر قطبی دنیا ہے اور ان کے ممالک چین اور دیگر ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔